السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور کے تذکرے کے ضمن میں عام الحزن تک پہنچ گئے تھے، یعنی نبوت کا 10واں سال، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ نتیجتاً سرداران قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور دار الندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر ادھر ادھر دیکھا کہ مکے کے سوا کوئی اور جگہ جسے وہ اپنی دعوت کے لیے مرکز اور بیس کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ مکے سے قریب ترین شہر طائف کا ہے۔ چنانچہ ایک امید لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ یہ سفر انتہائی کسب و پرسی کے عالم میں ہوا ہے۔ اس میں حضور کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں ہیں جو پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی صرف رفاقت میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ پھر عام راستہ چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں مٹ بھیڑ نہ ہو۔ آپ طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی، اسی خیال سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے تو کیا عجب کہ طائف کا یہ شہر اس انقلابی دعوت کا مرکز اور بیس بن جائے۔ لیکن جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی دل شک ہوتا ہے اور سننے کے لیے بھی بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ تینوں نے اس قدر تمسخر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا کہ پورے 10 سالوں کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی پیش نہ آیا تھا۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا میں تم سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعتاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے میں کہیں توہین کا مرتکب ہو جاؤں اور عذاب خداوندی کا میں نوالا بن جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ کسی نے یہ کہا بڑے ہی تمسخر اور تحقیر کے ساتھ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور شخص نبوت اور رسالت کے لیے نہیں ملتا تھا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، جب حضور بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو انہوں نے کچھ گنڈوں کو اشارہ کر دیا، وہ باش لوگ حضور کے گرد ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جمع ہے اس کرۂ ارضی پر کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور آپ کے گرد کچھ اوباش لوگ ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں۔ حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا ہے، نالین خون سے بھر گئی ہیں۔ ایک موقع پر حضور ذوف کی وجہ سے ذرا بیٹھ گئے تو 2 گنڈے آگے بڑھتے ہیں، ایک بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے ابتلاء اور امتحان کا نقطہ عروج ہے، یہ کلائمیکس ہے۔ چنانچہ حضور جب واپس آئے ہیں تو وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے جس کو پڑھتے ہوئے شق ہوتا ہے کلیجہ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے ذرائع و وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو یہ رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ الی من تکلنی،
الی بعید یجہمنی وَإِلَىٰ عَدُوٍّ مَلَّكْتَ عَمْرِي، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہ خداوندی میں وہ عبد کامل عرض کرتا ہے ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سرے تم ہے جو مزاج یار ہے، اعوذ بنور وجہک الذی لہ الظلمات، پروردگار میں تو تیرے ہی روئے انور کے ضیاء کی آتا ہوں۔ یہ ہے وہ دعا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی میں یہ طائف کا شہر واقع ہوا ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ اس پر وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے عذاب کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کیا عجب کہ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سرزمین ہند و پاک پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسم تھے رحمت اللہ علیہ، جو ثقفی تھے، بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو طائفی کا ایک قبیلہ تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یوم طائف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اعتبار سے شدید ترین دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ لیکن جیسے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے، یہ دن ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی زندگی میں۔ آج کے دن تک گویا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو ان کی استقامت کو جانچ لو، ہمارے اس نبی کی سیرت و کردار کا لوہا خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ اس میں کہیں کھوٹ تو نہیں، تمہیں پوری چھوٹ ہے۔ لیکن اس دن کے بعد اب نصرت خداوندی کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فوری طور پر تو ملک الجبال کی حاضری ہے، لیکن اصل ظہور ہوا مکے میں واپسی کے بعد۔ اب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں، ایک راستہ کھلا، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں ایک راستہ خود بخود رحمت خداوندی سے کھلتا ہے۔ سن 10 ہی کے ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 اشخاص حضور پر ایمان لے آتے ہیں۔ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں یہ ملاقات ہوئی۔ اگلے سال پھر یہ لوگ آتے ہیں سن 11 میں، اور 12 افراد حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اور پھر وہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ آپ کی دعوت اور آپ کی تربیت و تزکیے کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے۔ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، اس کے لیے قرۂ فال نکلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضور انہیں بھیجتے ہیں مدینہ منورہ، وہ حضرت سعد ابن زرارہ کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں اور شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 1 سال کی محنت کا حاصل سن 12 نبوی میں 75 افراد کو لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 72 مرد ہیں اور 3 عورتیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی۔ اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں، حضرت عباس تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو، محمد ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے انتہائی محترم ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی، چونکہ بنی ہاشم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی۔ اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں انہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اگر حضور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت وہی حضرت سعد ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی انصار مدینہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہو۔ محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا۔ جو ذمہ داری انصار مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی اس کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ بہرحال یہ سن 12 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی تھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق اور صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو، اور اے رب مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممد اور معاون ہو جو تو نے میرے حوالے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 شب و روز غار ثور میں چھپے رہے ہیں۔ اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بالکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ صبر، کوہ صبر و ثبات و استقامت، اور جس کو کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا، معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں گھبراؤ نہیں، کسی رنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رفیق، ہمارا مددگار ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی۔ اگر جدید انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایک ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب تک حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، مارے کھاؤ، اور لیکن جھیلو اور صبر کرو اور برداشت کرو، ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے لیکن پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکو، تمہیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھا سکو۔ لیکن اب وہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ سورہ حج کی آیہ مبارکہ اس مرحلے پر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے ہیں، ان کے لیے آپ سے اجازت ہے کہ وہ بھی اب جواب دیں۔
سے دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا وعدہ بھی، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے خدائے واحد پر ایمان کا اعلان کیا، آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی مدافعت ہی میں ہاتھ اٹھائیں، بلکہ یہ کہ کفر کے استیصال کے لیے اقدام کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔